آسٹریلیا میں 240 ملین سال پرانا ایک حیران کن فوسل جو کئی دہائیوں تک ایک باقی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چپکا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ BLA ہے اور اس کے 3 سینئر رہنماؤں پر انسداد دہشت گردی کی مالی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے شہریوں اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گلگوٹرو بھائی جو ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ ان کے اندر تڑپ ہے۔ یقین جانیے یہ تو 24 گھنٹے اس کی جب بھی کوئی خبر آتی ہے وہ اسلحے کے ساتھ ہی آتی ہے۔ ملک کا صدر جو ہے وہ کرسچن ہونے کے باوجود اسلام سے اتنی زیادہ محبت کرے تو شرم آنی چاہیے اس ہندو لیڈرشپ کو۔ اٹلی کے شہر سورا میں ایک پاکستانی پناہ گزین کے سڑک پر ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے واقعے نے پورے علاقے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ تو بھائی جب آپ کسی ملک میں بھی غیر قانونی طور پر وہاں پہ رہو گے تو وہ اس ملک کے پاس اس چیز کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ملک سے نکال دے۔ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ صرف اور اسلحہ یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی بنیاد نہیں ہوتی، اس میں آپ کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہے اس میں بھی انشورنس جو ہے اس میں ضروری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوز وتھ خواجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر کلک ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ تو ناظرین آسٹریلیا میں 240 ملین سال پرانا ایک حیران کن فوسل جو کئی دہائیوں تک ایک باقی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چپکا رہا ہے، آخرکار اسے باضابطہ طور پر شناخت کر لیا گیا ہے۔ ناظرین ساؤتھ ویلز یونیورسٹی اور آسٹریلین میوزیم کے محققین نے اس قدیم آبی جاندار کی تفصیل جاری کرتے ہوئے اسے ایک اہم سائنسی دریافت قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس قدیم آبی شکاری کو سپینیٹس ارینوپیٹن کا نام دیا گیا ہے جو تقریباً 1.2 میٹر لمبا تھا اور اس کی شکل دیوقامت سیلیمینڈر سے مشابہ مگر زیادہ بھاری جسامت اور نوکیلے دانتوں والا یہ تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جاندار ٹرائیاسک دور میں موجودہ سڈنی جو کہ اس کا بیسن کا علاقہ ہے اس کے میٹھے پانیوں میں پایا جاتا تھا، یعنی تقریباً 24 کروڑ سال قبل زمین پر یہ موجود تھا۔ تو ناظرین یہ ایک ایسے آبی جانور کی باقیات جو ہیں وہ آسٹریلیا سے ملی ہیں اور سائنسدان خود حیران رہ گئے ہیں کہ یہ اتنی قدیم جو ہے یہ کیسے اس جگہ پر موجود ہے، اور اس کی باقیات جو ہے وہ ایک جو باغ تھا اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تھی اور آج تک اس باغ کی طرف شاید کوئی گیا نہیں تھا یا کسی کو علم نہیں تھا۔ ایسے آسٹریلیا کے اندر جنگلات موجود ہیں جہاں پر انسانوں کی رسائی نہیں رہی۔ تو محققین کا کہنا ہے کہ اس دریافت کی خاص بات اس کا غیر معمولی طور پر محفوظ ہونا ہے، تو جو قدیم حیاتیاتی تاریخ کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف ویٹریٹ یہ ٹیکنالوجی میں شائع کی گئی ہے۔ ناظرین دوسری خبر بھی آسٹریلیا سے ہے کہ آسٹریلیا نے بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ BLA ہے اور اس کے 3 سینئر رہنماؤں پر انسداد دہشت گردی کی مالی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت کسی بھی فہرست شدہ فرد یا تنظیم کے اثاثوں سے لین دین یا انہیں مالی سہولت فراہم کرنا جرم قرار ہوگا، تو جس کی سزا بھاری جرمانے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ 10 سال کی جناب انہوں نے یہ سزا رکھی ہے۔ تو یہ جو پاکستانی آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں اس وقت وہ اس چیز کو ملفوظ خاطر رکھ لیں کہ اگر وہ کسی قسم کی اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ BLA کی طرف جاتی ہے تو جناب ان کو 10 سال قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے۔ تو ناظرین آسٹریلوی وزیر خارجہ سینیٹر پینی وونگ نے کہا ہے کہ پابندیاں دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے، ان کی کارروائیوں کو محدود کرنے اور انتہا پسند نظریات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ تو جناب جو شخص بھی آسٹریلیا سے اپنی ٹرانزیکشن کرے وہ اس چیز کا خیال ضرور کرے کہ ایسی جماعتوں کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق آپ کے خلاف اس چیز کا پروف ہوتا ہے، تو جب آپ کو اس چیز پہ سزا ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فی سبیل اللہ کیا تھا۔ تو یہ ان ایسی جماعتوں کے پاس بہت سارے ڈھنگ ہوتے ہیں، وہ بڑے مختلف چہرے آپ کے سامنے لا کر آپ سے کسی قسم کا وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ معصوم لوگ بھی اس چیز کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چین کے وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز تصدیق کی ہے کہ ابنائے ہرمز میں تیل بردار مصنوعات سے لدے ایک ٹینکر کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے جس پر چینی عملہ بھی سوار تھا۔ تو وزارت خارجہ کے مطابق اس واقعے پر مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث جو ہے وہ تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جوان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ متاثرہ جہاز پر چینی شہری موجود تھے، تاہم خوش قسمتی سے کسی عملے کے زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول نہیں ہوئیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے شہریوں اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہے۔
تو ناظرین جب سے ایران نے ابنائے ہارمز کے اوپر جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے اور اس کے بعد امریکہ نے بھی پانیوں کے اندر جو ہے وہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے ایران کے لیے، تو تب سے اس علاقے کے اندر مشرقی وسطی کے اندر جو ہے وہ بڑی کمنکری چل رہی ہے۔ یقین جانیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کو جو ہے وہ اسٹیک پر لگا کر وہاں سے اپنے جہاز کو جو ہے وہ گزارتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت بھی کسی بھی شپ سے جو ہے وہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چلتا پھرتا ناظرین ایک جو جہاز ہوتا ہے تیل کا، یہ بم ہوتا ہے، اس کو صرف ایک بلٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے تو وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بڑے احتیاط والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر کرے کہ یہاں پہ راستے جو ہیں وہ پہلی طرح کلیئر ہوں، اور تاکہ دنیا کو تیل جو ہے وہ محفوظ راستوں سے مل سکے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کوم جونگ ان نے 60 کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والے نئے توپخانے الٹی سسٹم کی پیداوار کا معائنہ کیا ہے، تو جسے جنوبی کوریا کے سرحدی علاقوں پر جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے گا۔ تو شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق کم جونگ ان نے اس موقع پر کہا کہ 155 ملی میٹر خودکار توپخانے کی توسیع شدہ رینج زمینی جنگی صلاحیت سے اہم تبدیلی اور برتری فراہم کرے گا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ گلگوٹڑو بھائی جو ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ ان کے اندر تڑپ ہے۔ یقین جانیے یہ تو 24 گھنٹے اس کی جب بھی کوئی خبر آتی ہے وہ اسلحے کے ساتھ ہی آتی ہے۔ یقین جانیے یا ان کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ میزائلوں کی آتی ہے، یا ان کے توپخانوں کی آتی ہے، اور یا پھر ان کی جو گنے مشین گنے ان کی آتی ہے۔ ناظرین رپورٹ میں یہ مزید بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا طویل عرصے سے اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے، جن میں سے ایسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں جو جوہری ہتھیار لے جانے اور امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ گولگڑو بھائی سے جو ہے وہ امریکی کیوں ڈرتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بار پھر اسلام اور مسلم کمیونٹی کے لیے اپنی گہری عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے اسے روس کی شناخت کا لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ مختلف سرکاری تقاریر اور حالیہ بیانات میں صدر پوتن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام روس کی روایتی مذاہب میں شامل ہے اور اس نے ملک کی روحانی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو جناب روس میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے لیے ایک بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان کے صدر جو ہیں وہ اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جناب صدر پوتن کے مطابق اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ روس کی تاریخ اور معاشرتی ڈھانچے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ تو اگر جس ملک کا صدر جو ہے وہ کرسچن ہونے کے باوجود اسلام سے اتنی زیادہ محبت کرے تو شرم آنی چاہیے اس ہندو لیڈرشپ کو، نریندر مودی جیسے جو کہ مترواسی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دیکھیں انہوں نے ابھی 3 دن پہلے مغربی بنگال میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کے اپنے ملک میں، آپ کی اپنی ریاست میں آپ یہ کھلواڑ کرتے ہو، اس کا انجام بھی آپ ہی بھگتو گے۔ تو دوسری طرف روس کے صدر کی آپ مثال لے لیں کہ وہ کتنی پیار، محبت اور اخوت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارتی ہندتوا والے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب آپ منارٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے تو اسی لیے آپ کا ملک جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اٹلی کے شہر سورا میں ایک پاکستانی پناہ گزین کے سڑک پر ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے واقعے نے پورے علاقے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی شام ایک سپر مارکیٹ کے باہر پاکستانی شہری اچانک شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو گیا۔ وہ پارکنگ کی ریلنگ سے لٹک کر چیختا اور غیر معمولی حرکات کرتا رہا۔ تو جناب موقع پر موجود لوگوں نے فوری طور پر پولیس اور ایمبولینس کو اطلاع دی، جس کے بعد اسے طبی عملہ جو ہے وہ پہنچا اور انہوں نے کوششوں کے بعد اس شخص کو جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی لیکن اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ بڑی تشویشناک تھی۔ تو اور اس سے پہلے اور اس میں شدید نفسیاتی دباؤ کی علامات بھی دیکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ملی ہے ایک پاکستانی کی، تو یہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ پردیس ناظرین بہت مشکل ہے۔ پردیس کاٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ پردیسی کے دل میں آ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پردیس کتنا مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ جن کے اوپر پردیس کے اندر مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتے جو پردیسیوں سے صرف یہی توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں کیا پردیس سے جانے والا بھائی، باپ یا چچا ان کو پردیس سے کیا بھیجے گا، لیکن آپ ان کی زندگیوں سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ کتنی کٹھن زندگیوں کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ اس کو گزارا کر رہے ہوتے ہیں، جسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ڈپا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا پردیس میں رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ نہ کیجیے، وہ ان کی ذہن پہ جا کے یہ ساری چیزیں گرتی ہیں۔ تو پھر جب ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک شخص جو ہے دیکھیں ابھی پورے اٹلی کے اندر ایک اس کا تماشا بن چکا ہے۔ تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو مختلف قسم کی مشکلات ہوں گی،
اور مشکلات جب وہ حل نہیں کر پاتا تو انسان اپنے روزگار کے سلسلے میں بھٹکتا ہے، پیپروں کے سلسلے میں بھٹکتا ہے، پھر انسان یہاں پہ اپنے رشتوں سے بھی دور ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے اوپر برڈن بنی ہوتی ہیں تو پھر اس کا ذہنی توازن اوبیسلی خراب ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بہت سارے پاکستانیوں کو دبئی سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، تو اس پر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی شہری کو واپس بھیجا جاتا ہے تو یہ ملکی قوانین کے مطابق معمول کی کارروائی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزے پہ دبئی جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹک ٹاک بنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی جب آپ کسی ملک میں بھی غیر قانونی طور پر وہاں پہ رہو گے تو وہ اس ملک کے پاس اس چیز کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ملک سے نکال دے، آپ کو ڈیپورٹ کر دے. تو آپ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جس سے آپ ڈیپورٹ ہوں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے ملک سے افغانیوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں؟ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی افغانی جو ہے وہ غیر قانونی نہیں رہے گا، تو آپ کسی ملک میں جا کے غیر قانونی رہنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو جب وہ آپ کو وہ ملک نکالتا ہے تو آپ اس کا بھی نزلہ سارا حکومت پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. آپ جرائم کرتے ہو، جرم کرتے ہو، تو اس جرم کی پاداش میں آپ کو وہاں پہ جیل ہو جاتی ہے. تو پھر آپ روتے ہو، کر لاتے ہو کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر آپ کو دنیا بھی ٹھیک نظر آئے گی. اگلی خبر یہ ہے کہ مئی 2025 میں پاک فضائیہ کے شاہین جو ہیں انہوں نے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل اپنی شہادت کے جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ صرف اور اسلحہ یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی بنیاد نہیں ہوتی، اس میں آپ کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے. تو بعض لوگ تو صرف اس چیز کو اس معنوں میں لیتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی ہو یا فوج کے پاس ایسے ایسے جدید جہاز ہوں تو بندہ جیت سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کا جذبہ اور حب الوطنی ہونی بہت ضروری ہے. تو پاک فضائیہ کے ان جوانوں نے جو کہ وہ وطن کے لیے ہر قربانی کے جذبے کے ساتھ مشن پر روانہ ہوئے، مگر دشمن پر ہیبت طاری کرتے ہوئے کامیابی سے جو ہے وہ واپس بھی آئے تھے. تو جناب غازی لوٹے اور بھارت کے جو ہے وہ بیک وقت انہوں نے 6 جہاز جو ہے وہ بھارت کے گرائے. تو ناظرین، پاک فضائیہ کے ان بہادر شہینوں کے عزم، جرت اور حب الوطنی پر پوری قوم کو جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے، اور اویسلی ہمیں فخر ہے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. اگلی خبر میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین، بڑی مضحکہ ایک خبر ہے کہ 2 صوبوں کے درمیان آپ فرق دیکھیے کہ جو کراچی کے میئر ہیں سندھ مرتضی وہاب جو ہیں وہ اپنا ہیلمٹ پہنے بغیر، لائسنس کے بغیر ہی الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی پہنچ گئے. تو بھائی جب آپ قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ لوگوں کو کیسے بولو گے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد کریں؟ تو اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بائک چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں بچپن میں سائیکل چلاتا رہا ہوں. تو مرتضی وہاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ کے لیے سندھ اسمبلی آیا ہوں، میرے پاس گاڑی کا لائسنس ہے، موٹر سائیکل کا نہیں، اب میں ہیلمٹ لوں گا اور لائسنس بھی اپلائی کروں گا. تو آپ ایک صوبے کو چلا رہے ہیں، آپ ایک شہر کے میئر ہیں، تو آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کتنے غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کے اوپر چلیں. ناظرین، تو آخری خبر یہ ہے کہ پنجاب جنرل انشورنس کمپنی متعارف کروانے کا پہلا صوبہ بن گیا ہے. تو ناظرین، پنجاب لائف انشورنس کمپنی نے SICP سے تیز ترین رجسٹریشن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے. تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت لاہور میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے حوالے سے اجلاس ہوا. اجلاس میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل جو ہے وہ دی گئی ہے. تو کمپنی محکمہ خزانہ کی زیر نگرانی تمام سرکاری اداروں کی نان لائف انشورنس کی ذمہ دار ہوگی. تو پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے CEO پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے CEO ہوں گے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامعہ ہیلتھ انشورنس پالیسی کا پلان پیش کرتے ہوئے ہدایات کی اور کہا کہ دنیا بھر میں انشورنس سیکٹر ترقی کر رہا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر چلنا ہوگا. ناظرین، میری وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ بلکہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہے اس میں بھی انشورنس جو ہے اس میں ضروری کریں، کیونکہ آئے روز جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا نقصان کر کے بھاگ جاتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں کا کسی کا نقصان ہوتا ہے، تو کسی کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ اتنا بڑا کسی کا نقصان کیا ہے. تو کیوں نہ آپ پوری دنیا میں ایک جو نظام رائج ہے انشورنس کا کہ کوئی بھی گاڑی والا، موٹر سائیکل والا ہو، کوئی بھی ایسی موٹر کار ہو یا ٹرک ہو یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ کی کوئی بھی گاڑی ہو، اس کے لیے انشورنس کروانا ضروری ہو،
تاکہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ ان کی انشورنس ان کو پے کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کا روزگار لگا ہوتا ہے گاڑی پہ، وہ فوری طور پر اس کا روزگار بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن وہی انشورنس جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو بھی شخص سڑک کے اوپر گاڑی لے کے آتا ہے تو اس کو ایک سبق مل جاتا ہے کہ میں نے جب گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو میں نے ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا ہے۔ اگر نہیں کروں گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو میری انشورنس بڑھ جائے گی، اور کم از کم جس کو اپنی زندگی کا خیال نہیں ہوگا تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنے پیسوں کا خیال ضرور کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اور ناظرین ہمیں اس پروگرام کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔